وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما شفيع مطاع نبي كريم كسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے ہمیں آج جمعۃ مبارک نماز پڑھنا ادا کرنا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی، یعنی پہاڑوں کو میخیں بنایا، زمین کو بچھونا بنایا۔ درۃ الناصحین کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس وقت اللہ کریم نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو زمین تھر تھر آنے لگی۔ اللہ کریم نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑ نصب کر دیے، زمین ساکن ہو گئی، زمین سکون میں آ گئی، زمین مضبوط ہو گئی۔ ملائکہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ ان پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز بنائی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں، لوہے کو بنایا۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا، یا اللہ لوہے سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہاں، میں نے آگ کو بنایا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ اس آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ سے بھی زیادہ سخت چیز پانی کو بنایا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا کو بنایا۔ پھر عرض کیا، یا اللہ اس ہوا سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے صدقے کو بنایا۔ اللہ اکبر! یہ صدقہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت، ہوا سے بھی زیادہ سخت، آگ سے بھی زیادہ سخت، لوہے سے بھی زیادہ سخت، پانی سے بھی زیادہ سخت۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس لحاظ سے سخت ہے کہ صدقہ 70 مصیبت کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ 70 مصیبت کے دروازوں کو یہ صدقہ بند کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کے حوالے سے، ظاہری ترجمے کے حوالے سے معنی یہی بنتا ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑ کو میخیں بنائی ہیں؟ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اس آیت کے اندر جن پہاڑوں کا ذکر ہے ان پہاڑوں سے مراد پہاڑ نہیں بلکہ اللہ کے ولی مراد ہیں۔ فرمایا کہ پہاڑوں کی وجہ سے جیسے زمین ساکن ہو گئی، زمین سکون میں آ گئی، زمین مضبوط ہو گئی، اسی طرح فرمایا کہ اس جگہ پر
والجبال اوتادا کہ پہاڑ میخوں کی طرح ہیں اور ان میخوں کی وجہ سے یہ زمین مضبوط ہو گئی، سکون میں آ گئی، ساکن ہو گئی۔ فرمایا کہ اس مقام پر جبال سے مراد پہاڑ نہیں بلکہ اللہ کے ولی مراد ہیں، کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا قائم و دائم ہے۔ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے دنیا کا نظام مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کے اندر وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ رب کائنات نے انہی ولیوں کے بارے میں فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہی وہ اللہ کے ولی ہیں کہ اگر تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو روک نہیں سکتے۔ تجارت بھی جاری رہے گی، خرید و فروخت بھی جاری رہے گی، نہ تجارت نقصان دے سکتی ہے نہ خرید و فروخت نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر جیسے صبح و شام جاری رہتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، انہی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان ولیوں کی بارگاہ میں بٹھا دے، ان ولیوں کی بارگاہ میں روکے رکھ۔ یا اللہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان ولیوں کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام یہ ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، صبح و شام یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یا اللہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں، صبح و شام تعریف کرتے ہیں۔ یا اللہ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ مال و دولت چاہتے ہیں، جاگیرداری چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، سلطنت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نہ جنت چاہتے ہیں، نہ یہ مال و دولت چاہتے ہیں، نہ سلطنت چاہتے ہیں، نہ جاگیرداری چاہتے ہیں، نہ جائیداد چاہتے ہیں۔ فرمایا یریدون وجہہ، یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہر وقت رب کے ذکر میں بیٹھے ہیں، ہر وقت رب کی تعریف میں بیٹھے ہیں، صبح و شام رب کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام رب کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں تو صرف رب کا دیدار چاہتے ہیں، صرف رب کا دیدار چاہتے ہیں کہ رب کا دیدار ہو جائے، پردے ہٹ جائیں، حجابات ہٹ جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، رب کا دیدار ہو جائے۔ رب کا دیدار چاہتے ہیں، رب کا دیدار چاہتے ہیں۔ مسند الفردوس کے اندر بھی حضرت امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اول العلم معرفت اللہ، پہلا علم ہی رب کی معرفت ہے، پہلا علم ہی رب کی پہچان ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد کلندر ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ولیوں کا ذکر ہے، اس ولی سے مراد وہ ولی ہیں جو مقام شہود پر قائم ہوں، مقام شہود پر قائم ہوں۔ رجال اللہ تلہیہم، تفسیر البیان اٹھائیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مقام ہے جسے مقام شہود کہتے ہیں۔ اور اس مقام شہود پر رہنے والے ولیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اولیاء ظاہرین، دوسری قسم اولیاء باطنین۔ اولیاء ظاہرین کے ذمہ یہ ہے کہ یہ مخلوق خدا کی ہدایت، مخلوق خدا کی اصلاح ان کے ذمہ ہے۔ اولیاء باطنین، ان کا مقام یہ ہے کہ رب کی عطا کردہ طاقت کے مطابق جس جگہ پر، جب بھی جس جگہ پر ظاہر ہونا چاہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں، غائب ہونا چاہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اسے اولیاء باطنین کہتے ہیں، اولیاء باطنین۔ اور یہی دو قسمیں اولیاء ظاہرین، اولیاء باطنین، اس آیت کے اندر اس مقام پر فائز ہیں جسے مقام شہود کہتے ہیں، مقام شہود کہتے ہیں۔
اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حق کی یہ ساری باتیں تفسیر روح البیان کے اس جلد سے آخری جلد سے میں عرض کر رہا ہوں. تفسیر روح البیان قرآن کی بہت بڑی عظیم اور بہت بڑی قرآنی تفسیر ہے تفسیر روح البیان. اس آخری جلد سے میں عرض کر رہا ہوں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان ولیوں کی پوری دنیا کے اندر ولیوں کی جو قسمیں ہیں وہ 12 قسمیں ہیں. 12 قسمیں ہیں. فرمایا کہ پہلے نمبر پر قطب الاقطاب، غوث، امامان، ابرار، نجبا، نقبا، اخیار، اوتاد، ابدال، مکتوبان، مفردان. 12 قسمیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا پوری دنیا کے اندر 4 اوتاد ہیں. 4 اوتاد، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں. ایک کا نام عبد الودود ہے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، ایک کا نام عبد الرحیم ہے، ایک کا نام عبد القدوس ہے. فرمایا اوتاد پوری دنیا کے اندر 7 اوتاد ہوتے ہیں اور 7 اوتاد 7 انبیاء کے مشرب پر ہیں. 7 انبیاء کے مشرب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام. 7 انبیاء کے مشرب پر، 7 انبیاء کے قلب پر یہ 7 ولی ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے ابدال حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے حضرت اسام الدین رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے نمبر پر حضرت خواجہ اویس کرنی تھے. تیسرے نمبر پر حضرت عطا احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے. چوتھے نمبر پر حضرت بلال حبشی تھے. اللہ اکبر. پوری دنیا کے اندر ابدال کی تعداد 7 ہے. اخیار ہوں، نجبا ہوں، نقبا ہوں، امد ہوں، مکتوبان ہوں، یہ ساری قسمیں ابدال کے نیچے ہیں. فرمایا ابدال کی ان 7 قسموں کے نیچے باقی اقسام جو اولیاء کی ہیں ان میں سے 400 اخیار ہیں. 400 300 نقبا ہیں جن کا نام علی ہے. 4 نجبا ہیں جن کا نام حسن ہے. 70 امد ہیں جن کا نام محمد ہے. 4000 مکتوبان ہیں. اللہ اکبر. یہ ساری قسمیں ابدال کی ہیں. اور فرمایا کہ بعض صوفیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ قطب اور غوث دونوں ایک شخصیت کا نام ہے. وہی ایک شخصیت قطب بھی ہے، وہی ایک شخصیت غوث بھی ہے. لیکن حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، قطب اور ہوتا ہے، غوث اور ہوتا ہے. قطب کے اندر صفات کچھ اور ہیں، غوث کے اندر صفات کچھ اور ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا قطب اس کے کئی نام ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا قطب ایک ہے جسے قطب الاقطاب کہتے ہیں اور اس کے کئی نام ہیں. یاد رکھیے تفسیر روح البیان عرض کر رہا ہوں. قطب الاقطاب جو سارے ولیوں کا بادشاہ ہے، اس کے کئی نام ہیں. ایک ہی بادشاہ کے کئی نام ہیں. فرمایا اسی قطب الاقطاب کے اس کے کئی نام قطب عالم بھی کہتے ہیں، قطب ارشاد بھی کہتے ہیں، قطب کبریٰ بھی کہتے ہیں، قطب جہاں بھی کہتے ہیں، قطب جہانگیر بھی کہتے ہیں، قطب اقالیم بھی کہتے ہیں، قطب ولایت بھی کہتے ہیں، قطب زہاد بھی کہتے ہیں، قطب عباد بھی کہتے ہیں، قطب عرفاء بھی کہتے ہیں، قطب فقراء بھی کہتے ہیں. یہ سارے نام اسی ایک قطب کا نام ہے. قطب الاقطاب بادشاہ سارے ولیوں کا. قطب الاقطاب
اللہ اکبر۔ اسی قطب الاقطاب کے دو وزیر ہیں، ایک دائیں ہاتھ پر ایک بائیں ہاتھ پر۔ دائیں ہاتھ والے کو قطب مدار کہتے ہیں، بائیں ہاتھ پر قطب کو قطب مدار کہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا قطب مدار اسے عالم علوی میں تصرف حاصل ہوتا ہے، اور بائیں ہاتھ والا قطب مدار اسے عالم شکلی میں تصرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان وزیروں کا بادشاہ قطب الاقطاب ہے۔ جب قطب الاقطاب اس مقام سے بھی بادشاہیت، تمام ولیوں کا بادشاہ ہو کر اس بادشاہیت کے مقام سے جب ترقی کرتا ہے تو پھر وہ فرد بن جاتا ہے، مقام افرادیت بن جاتا ہے، مقام فردانیت بن جاتا ہے۔ وہی فرد، وہ ایسا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے، کوٹ کے گھوٹ والے نے فرمایا، تو فرد تے جز کیوں صدوا میں، تو کلی تو کل، باغ بہشتہ تو ہی مالک، خود بلبل خود گل، عرش بھی تیرا فرش بھی تیرا، تو عالی انمل، روح مثال شہادت تو ہی، سمن سنان نہ بھل، یار فرید کول رہے تیرے نہ بےہودہ رول۔ قطب الاقطاب اس مقام سے جب اللہ کا ولی ترقی کرتا ہے تو پھر یہ فرد کا مقام ملتا ہے، مقام فردانیت ملتا ہے۔ یہی مقام فردانیت مقام محبت ہے، یہی مقام فردانیت مقام محبوبیت ہے۔ اللہ اکبر۔ مقام محبوبیت کسے کہتے ہیں؟ مقام محبوبیت اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر بندہ محبوب ہوتا ہے، رب محب ہوتا ہے۔ جب بندے کی ساری توجہ، پھر بندے کا سارا تعلق، پھر بندے کی ساری رسائی جب ساری دنیا سے ہٹ کر رب تک ہوتی ہے، بندہ محب ہوتا ہے، رب محبوب ہوتا ہے۔ جب رب کائنات کی توجہ اس بندے پر ہوتی ہے تو پھر رب محب ہوتا ہے، بندہ محبوب ہوتا ہے۔ کبھی یہ محب وہ محبوب، کبھی وہ محب یہ محبوب۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ساری تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر تجلی افعالی بھی ہے، تجلی آثاری بھی ہے، تجلی اسماعی بھی ہے، تجلی ظاہر بھی ہے، تجلی باطن بھی ہے، تجلی شکر بھی ہے، تجلی استغراق بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی مقام پر پہنچ کر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ ہوا ہے نہ پانی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نہ رات ہے نہ دن ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نہ حد ہے نہ شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر نہ کوئی آرزو رہتی ہے، نہ کوئی تمنا رہتی ہے، نہ کوئی مراد رہتی ہے، نہ کوئی خواہش رہتی ہے، مراد بھی نہیں رہتی، خواہش بھی نہیں رہتی، حاجت بھی نہیں رہتی۔ حضرت خواجہ محمد یا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کے گھوٹ والے اسی مقام پر رہ کر فرماتے ہیں کہ حاجت نہ صوم و صلات دی، حاجت نہ صوم و صلات دی، غرض نہ جاہو جلال دی، چاہت نہ ذات صفات دی، ایک شان وحدت جی مرک، نہ طلب ملک تے مال دی، خواہش نہ حج زکات دی، مستی خدائی خیال دی، مومنے نہ آدم جیت تک، توڑے جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سرپوش ہن، سامت رہن مارن نبک، عاشق اتے معشوق ہن، سابق اتے مسبوق ہن، خود در اتے صندوق ہن، ہر دور وچ رہ دے اچک، جو کچھ ہی ظاہر برملا، جانا میں کیویں ما سوا، مرشد محقق وج وجہ ہم اوستا دتڑا سبق۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے۔ کیا کیا سناواں حال ہن، دل بر ننی تو نال ہن، گل پے ولے جنجال ہن، زلفیں پھسایا کیا کرا، مولا ڈٹھو سے پیر وچ
اللہ کی تصویر وچ بحر محیط کی سیڑھ وچ مکھڑا دکھایا کیا کرا، نکیل ہے نکال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے، حق دا جمال کمال ہے، حق حق علایا کیا کرا، سکھ سیج دیاں ندراں گیاں سامل سدھایا کیا کرا، سکھ سیج دیاں ندراں گیاں سامل سدھایا کیا کرا۔ یہ سارے مراتب اللہ کریم نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ فرشتے، ملائکہ، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جبرائیل، اللہ کریم نے جو مقام ان کو شروع میں عطا فرمایا آج بھی ان کا وہی مقام ہے۔ عزرائیل، اس کو اللہ کریم نے مقام روح قبض کرنے کا عطا فرمایا، وہ ابتدا سے لے کر آج تک بھی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی پر ہے۔ جس فرشتے کے ذمہ لگایا رزق، وہی فرشتہ رزق تقسیم کر رہا ہے۔ وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر اپنے اپنے اسی مقام پر ہیں، جو مقام ابتدا میں تھا وہی مقام انتہا پر، انہی کا ایک ہی مقام۔ لیکن انسان ہے، رب کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب کائنات نے انسان کو بنا کر انسان کی خوبصورتی کی تعریف کی، انسان کے حسن کی تعریف کی، کیسا خوبصورت بنایا ہے، کیسی اچھی صورت میں بنایا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے سارے نوری مخلوق ہو کر اس کے باوجود رب کائنات نے زمین پر اپنا نائب بھیجا ہے تو انسان کو نائب بنا کر بھیجا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان یہ رب کا نائب ہے دنیا پر انسان کا نائب انسان رب کا نائب ہے، اور دنیا پر نائب رب کا انسان حضرت آدم علیہ السلام، دنیا پر نائب، اور یہ ساری نسل انسانیت یہ ساری نائب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کی نسل کے حوالے سے دنیا کے اندر نائب حضرت آدم علیہ السلام، اور پورے عالم کے اندر، سارے عالم کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آدم علیہ السلام نائب ہے صرف دنیا تک، اور پورے جہانوں کے اندر، پورے جہانوں میں اگر نائب بن کر آیا ہے تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ بن کر آئے۔ یہ سارے مراتب جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ تفسیر البیان آخری جلد، آخری پارے کی وہ آخری جلد، اس کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔